الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، کھیل کود سے اسلام منع نہیں کرتا ہے. ایسا کھیل جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو کبھی بھی اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے. مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے. جب ملک تقسیم ہو گیا تو پڑوس ملک چلے گئے، وہاں پر بھی مفتی اعظم رہے. انہوں نے کھیل کود کے احکام بیان کیے اور لکھا ہے کہ ایسا کھیل جس کے اندر نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسا کھیل بالاتفاق ممنوع ہے. جس میں دین کا بھی فائدہ نہیں اور دنیا کا بھی فائدہ نہیں، ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے. اور وہ کھیل جس کے اندر دین کا یا دنیا کا تھوڑا بہت بھی فائدہ ہے تو اسلامی احکامات کی رعایت کرتے ہوئے ایسے کھیل کھیلنے کی گنجائش ہے. اور وہ کھیل جو سراسر غیروں کی تہذیب پر مبنی ہے اور جن کھیلوں کے اندر غیروں کی مشابہت پائی جاتی ہے، ایسے کھیل کھیلنے سے منع کیا گیا ہے. اور وہ کھیل جو انسان کی جسمانی ورزش کا کام دیتے ہیں، جیسے کبڈی ہے، اس طرح کے کھیل کھیلنا جائز ہی نہیں بلکہ موجودہ حالات میں ضروری ہے. اور وہ کھیل جس کے اندر انگریزیت پائی جاتی ہے اور انگریزوں کا جاری کیا ہوا کھیل جیسے کرکٹ ہے، جوئے اور شرطوں کو باندھے بغیر اور اسلامی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسے کھیل کھیلنے کی بھی گنجائش. کرکٹ کھیل رہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، جوا اس کے اندر نہیں چلایا، بالکل جائز. لیکن بعض کھیل ایسے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا فائدہ ہے، اس سے منع کیا گیا. پانی میں کھیل کھیلا جاتا تھا جس کو تیرنا بولتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیرنا سیکھا ہے، اس کی اجازت دی ہے. گھوڑ سواری، گھوڑوں کو دوڑانا، یہ ایک فن بتایا گیا، اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن جس میں دین کا یا دنیا کا نقصان ہو، ایسا کھیل کھیلنے سے منع کیا گیا. اب ہمارے سامنے جو موسمی کھیل ہیں اس میں سے ایک پتنگ بازی بھی ہے. پتنگ اڑانا، اس کو ایک کھیل سمجھتے ہیں لوگ، اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے اندر ملوث ہے. بلکہ پتنگ ایک ایسی چیز ہے، کبھی کبھی بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کھیل کے اندر ملوث.
یاد رکھنا چاہیے پتنگ اڑانا صرف یہ کھیل یا ایک رسم نہیں ہے، بلکہ غیروں کی تہذیب کا حصہ ہے۔ ان کے عقائد اس کھیل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ صرف پتنگ کو رسم کے طور پر نہیں اڑاتے، عقیدے کے طور پر اڑاتے ہیں، اور ان کا نظریہ ہے جتنی دور اور جتنی اونچی پتنگ اڑے گی بلائیں آفتیں اتنی دور اور اتنی ان سے اونچی چلی جائے۔ ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر وہ انکار بھی کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا یہ عقیدہ نہیں، لیکن ان کی تہذیب اور ان کی پہچان تو ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں۔ جب وہ غیروں کا طریقہ بن گیا اور اس کے اندر غیروں کی مشابہت آ گئی اور غیر اس کو اپنی عبادت یا اپنے مذہب کی چیز کے طور پر لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ پتنگ اڑانے کے دین کے بھی نقصانات ہیں، دنیا کے بھی نقصانات، جان کے بھی نقصانات ہیں، مال کے بھی نقصانات، وقت کے بھی نقصانات ہیں، اخلاق کے بھی نقصانات۔ فائدہ کسی چیز میں نہیں ہے، اس کے اندر سراپا نقصان کی چیز ہے۔ بھائی پتنگ کے زمانے میں آپ پتنگ خرید لیے، مانجا خرید لیے، وقت گزر گیا، یہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، یہ کسی چیز کا بدل نہیں بن سکتی، تو وہ آپ کا مال ضائع ہو گیا۔ اور جب آدمی پتنگ خریدتا ہے، اڑاتا ہے، تو اپنے مال کو ضائع کرتا ہے۔ اس کے اندر صرف اپنا مال خراب کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے مال کو بھی نقصان پہنچانے کا جذبہ دل کے اندر آ جاتا ہے۔ کوئی بھی پتنگ اڑانے والا خالی پتنگ نہیں اڑاتا، جب تک انہیں بیچ نہیں لیتا، دوسرے کی پتنگ کو نہیں کاٹتا، اس کو اس وقت تک سکون آتا ہی نہیں۔ لہذا اس میں ہر پتنگ اڑانے والا یہ سوچ کر پتنگ اڑاتا ہے کہ میں اتنی پتنگوں کو کاٹوں گا، یہ مانجا لے کے اتنے پتنگوں کو میں کاٹوں گا، یہ اس کا مزاج بنتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کے مال کو نقصان پہنچانے کا جذبہ دل کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ اور اگر غلطی سے بھی کسی کے مال کو نقصان پہنچ جائے تو حکم یہ ہے جس کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کے اتنے نقصان کی بھرپائی کی جائے، اس کو اتنا نقصان دیا جائے۔ لیکن یہاں پر دوسروں کے مال کو نقصان پہنچا کر افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کیا جاتا، بہت خوش ہوتے ہیں، دمڑیاں مارتے ہیں۔ کبھی کبھی تو جس کی پتنگ کاٹ دی گئی ہے اس کے سامنے اتنی زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور ایسے جملے بولے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی غصے میں بھڑک جاتا ہے، وہ ادھر سے بول رہا ہے، یہ چھت سے بول رہا ہے، وہ چھت سے بول رہا ہے، بات گالیوں تک پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھی بات گلے پکڑنے تک آ جاتی ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ پتنگ اڑاتے وقت چھتوں پہ دن بھر نہ کھانے کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ صحت کی فکر ہے، کچھ بھی نہیں، ایک جنون چڑھا ہوا ہے، ایک دیوانگی ہے پتنگ اڑانے۔ چڑھ گئے اوپر، دوسروں کے گھروں میں جھانک رہے ہیں، ادھر جھانکے، ادھر جھانکے، ادھر جھانکے۔ اب کوئی گھر والے بولے بھائی ذرا خیال کرو، ہمارے گھر میں ماں اور بہنیں
ہمارے آنکھیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تم آپ کو بچانا ہے تو تم کیا تو بھی انتظام کر لو. بولتے نہیں بولتے. اب وہ بولا بھائی ایسا مت کرو، لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بعض نوجوان تو اتنی زیادہ آوارگی میں مبتلا ہو گئے ہیں، عزت اور احترام ان کے پاس ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک بے حیائی کے اور آوارگی کے پتلے بنے ہوئے. ان کا کھانا آوارہ پن، ان کا پہننا آوارگی کی علامت، ان کے دوست پورے کے پورے آوارے، ان کی بیٹھک آوارہ، ان کی گفتگو آوارہ پن کی علامت بن چکی ہے. ان کے پہننے چلنے اوڑھنے کا انداز، گاڑیاں چلانے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، پورا کا پورا آوارگی کا اظہار. اور پھر اپن باس، ہم بھیا بن گئے. اب آپ کو کون بولنے والا ہے؟ اور خود ہی سمجھ لے رہے میرے سے لوگ ڈرنا شروع کر دیے. خود ہی سمجھ لے رہا ہوں میں وہ دیکھ کے ہوں یہ گلی میں نہیں آ رہا. ارے بھائی، کسی کو دیکھ کر کوئی راستہ بدل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈر رہا ہے. کبھی کبھی لوگ گندگی میں پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. آپ ایک گلی سے جا رہے ہیں، وہاں پہ مین ہول کا پانی گزر رہا ہے، پوری گلی مین ہول کے پانی سے. آپ جاتے جاتے دیکھیں پورا گندا ہے، گلی کو ڈال کے دوسرے راستے سے چلے گئے. اب پانی یہ بولا مین ہول کا، میرے سے کتنے لوگ ڈر رہے دیکھو. بولے گندگی میں وہ قدم رکھنا نہیں چاہ رہا ہے. اور یہ آوارہ نوجوانوں سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ان سے گفتگو نہیں کرتا، کوئی ان کو دیکھ کے سر جھکا کے گزر جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے رہے ہیں کہ ہم سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے، ہماری ڈھاک بیٹھ رہی ہے، ہمارا رباب چل رہا ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. کبھی کبھی لوگ بروں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ عزت دار لوگوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے بے حیائی کی اور نازیبا گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کے بندے ایسے لوگوں سے، جاہلوں سے منہ نہیں لگاتے، السلام علیکم بول کے گزر جاتے ہیں. اس لیے یہ بے حیائی اور آوارگی کے کام کر کے یہ سمجھنا میری ایک دھاک بیٹھ رہی ہے اور میں بھی پہلوان بن رہا ہوں، لیڈر بن رہا ہوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسی غلط فہمیوں سے ہمیں آزاد ہو جانے کی ضرورت ہے. مسلمان کے بارے میں تو حضور نے فرمایا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، حضور کا ارشاد ہے. اور ایک فاسق و فاجر دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے، حضور کا ارشاد. ادھر کا لے لیے ادھر ڈبو دیے، انہوں بات کر رہے ہیں تو ان کو پھرا دیے، انہوں بات کر رہے ہیں تو ان کو پھرا دیے. دیکھیے میرا ٹیلنٹ کیا ہے. یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، ایک دن سائلنٹ ہو جائے گا یہ ٹیلنٹ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوگا ایسا سائلنٹ ہو جائے گا زبان کھلنے ہی نہیں پائے گی. قرآن کہہ رہا ہے یہ بات اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پہ تالے لگا دے گا. اس وقت ان کے ہاتھ کھولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اور اللہ ہم نے یہ برے کام کیے ہیں. اس وقت بندہ کہے گا ہاتھوں سے میں نے تمہارے
سارا رباب خراب ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں غلط فہمیوں کا شکار مت ہو جاؤ. ایسے ہی پتنگ اڑاتے وقت ایک خرابی یہ بھی ہے کہ سب ڈیک لگا رہے ہیں, گانے بجا رہے ہیں, اور اتنی زور سے گانے لگاتے ہیں اڑوس پڑوس والے کئی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. کوئی احساس نہیں ان لوگوں کو. بولنے جاؤ تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے. کبھی کبھی تو مسلمانوں کے گانوں کی آواز اور ان کے ڈیک میں بجنے والے گانوں کی آواز اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ مسجد سے آنے والی آذان کی آواز بھی اس کے آگے دب جاتی ہے, سنائی نہیں دیتی. اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لیں تیرے یہ گندے گانے میرے پاک نام کو دبا چکے تھے, کیا جواب دیں گے گانے بجانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ پتنگ کے پیچھے ایسا بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح. 10 روپے کی پتنگ ہے, 15 روپے کی پتنگ ہے, میں نے وہ 30,000 40,000 روپے میں کما رہا ہے, وہ 10 روپے کی پتنگ لوٹنے کے واسطے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. پھر وہاں پہ لڑائی جھگڑے, پیرا جو ہے نا ٹوٹ رہے ہیں, گھٹنے ٹوٹ رہے ہیں, پیشانی پہ مار لگ رہا ہے, دانت ٹوٹ رہے ہیں, کوئی احساس نہیں. پتنگ لوٹ کے ایسا سمجھتے کتنا بڑا خزانہ میرے کو مل جائے گی. کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اس زمانے میں لوگ کبوتر پکڑنے کے لیے ایسے ہی دوڑتے تھے. کبوتر کو دیکھتے ہوئے دوڑ رہے ہیں, نیچے گڑھا آ گیا, پتھر آ گیا, کوئی ٹھوکر لگنے کی چیز آ گئی جس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے, نقصان ہو جائے, کوئی احساس نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. میرے بھائیوں یہ سراسر غیروں کی رسم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین, تم لوگ یہودیوں سے, عیسائیوں سے اور مشرکوں سے مخالفت کرو, یعنی ان کی تہذیب کو اور ان کے طریقے کو مت اختیار کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو یہ پتنگ اڑانا ان کی تہذیب کا حصہ ہے, غیروں کی. اور حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. شوق سے پتنگ اڑا رہے ہیں, پتنگ اڑانا کس کا طریقہ ہے ہمیں معلوم ہے. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف یہ بول دے کہ تم پتنگ اڑانے والوں کے ساتھ ٹھہر جاؤ, صرف اتنا کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے پتنگ اڑانا کس کا طریقہ ہے اور وہ لوگ کہاں جانے والے ہیں. کیا ہوگا حشر, کیا ہوگا حشر. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اور چند گھنٹوں کی خوشی کے لیے اور تماشے کے لیے اپنے آپ کو لے جا کے ان لوگوں کی فہرست میں مت اپنے آپ کو شامل کرو اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مت ٹھہرا کر آؤ جن لوگوں کا ٹھکانہ جہنم لکھا گیا ہے. تھوڑی دیر کی خوشی, تھوڑی دیر کی تفریح اور تھوڑی دیر کی خواہش آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے. یہ ہر مسلمان کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال میرے بھائیوں خلاصہ بس یہی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ گفتگو میں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ہو گیا ہے. آخر میں گزارش آپ سے یہی کرنا ہے کہ اللہ کے واسطے پتنگ اڑانا چھوڑ دیجئے اور ایک جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے. یہ گناہ کا کام نہ میں کروں گا, اور اگر کوئی میرا دوست, میرے دوست و احباب میں, میرے اڑوس و پڑوس میں, میرے چھوٹے بھائیوں میں اگر کوئی پتنگ اڑا رہا ہے, بڑے بھائیوں میں کوئی پتنگ اڑا رہا ہے, تو میں ان کو محبت کے ساتھ منع کروں. بازو والے اڑا رہے ہوں, اڑا لے رہے, ہمارا کیا جا رہا بول کے گھر میں چلے جائیں. آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے ان کے گھر میں ایسی آگ لگی ہوئی ہے جو آگ اڑ کے آپ کے گھر میں بھی آئے گی اور آپ کے گھر کو بھی جلا دے گی, خاموش بیٹھ جائے. پتا چلا بازو والوں کو ہارٹ
اٹیک آ گیا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، اگر انسانیت ہے تو آپ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، تڑپ جائیں گے، اٹھائیں گے، لے جائیں گے، دواخانے میں شریک کریں گے، بے چین و بے قرار ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے، مبتلا ہے مصیبت کے اندر، نہیں دیکھا جاتا. تو اگر یہ جہنم والا عمل کر رہا ہے تو کیسے ہم دیکھ کے خاموش بیٹھ جائیں؟ کیسے ہمیں سکون آ جائے گا؟ کیسے قرار آ جائے؟ جب تک ملت کے نوجوانوں میں بے دینی اور گمراہی کو دیکھ کر بے قرار ہونے کا جذبہ پیدا نہ ہو، اس وقت تک قوم سے بے حیائی اور برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. ہر نوجوان کو بے قرار ہونا پڑے گا، بے چین ہونا پڑے گا، برائیوں کو دیکھ کر تڑپنے کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، تبھی جا کر معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے گا. یہاں پر آنے والے حضرات، ہر کوئی اگر یہ نیت کر لے کہ ہماری گلی میں ہم لوگوں کو سمجھائیں گے، کسی کو پتنگ اڑانے نہیں دیں گے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ لوگوں سے بات کریں گے، ان کو سمجھائیں گے. اگر ہر گلی میں ایسے نوجوان تیار ہو جائیں اور وہ اپنی گلیوں کو اس سے بات کر لیں، پورا محلہ پاک ہو جائے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آخری گزارش آپ سے یہ بھی کرنا ہے کہ پتنگ بعض حضرات قبرستانوں میں اڑا رہے ہیں، جا کر ان کو محبت کے ساتھ منع کیجیے. قبرستانوں میں پتنگ اڑانا بہت بے حیائی اور بے تہذیبی کی بات. کوئی اگر آپ کے باپ کی قبر کو رونق دے، اگر کوئی میری ماں کی قبر کو رونق دے، کیا مجھے برداشت ہو سکے گا؟ تو جن کی قبروں کو رونق کر پتنگ اڑائی جا رہی ہے، کیا وہ کسی کے باپ نہیں؟ کیا کسی کی ماں نہیں؟ کیا کسی کی بیوی نہیں؟ کیا کسی کی اولاد نہیں؟ کیسا بھی ہمارا گوارا کر لیتا ہے کہ قبروں کو رونق کے پتنگ اڑا رہے ہیں. میرے بھائیوں، انسانیت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. ایسی بے حیائیوں سے جس کو دیکھ کر غیر بھی ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں، بچنے کی ضرورت ہے، بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.